ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہو چکا ہے ایک اہم رکن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے, اور حج کی اگر بات کریں تو آج وقوف عرفہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. حج کا رکن اعظم ہے اور لاکھوں فرزندان اسلام اس وقت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے اس وقت جو ہمارے پاس فوٹیجز ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا تھا اور اسکرین کے اوپر بھی چلیں گی, کیونکہ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ الحمید حج کا جو ہے وہ خطبہ بھی دیں گے, اور حج کے حوالے سے بھی جان لیتے ہیں. ابھی تو وادی منی میں عبادت میں مصروف ہیں اور پھر اس کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہے, اور پھر وہاں پر مسجد نمرہ اور پھر وہ خطبہ حج, اور وہ عربی میں ہوگا. ہمارے ساتھ مفتی بھی موجود ہوں گے, اس وقت بھی موجود ہوں گے, ترجمہ کر رہے ہوں گے اردو کے اندر, اور ابھی بھی ہمارے مارننگ شو کا حصہ ہیں. اور یہ مدیر تعلیم ہیں جامع دراسات کے, پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما بھی ہیں, اور ان کا خوبصورت سا نام ہے مفتی صدیق الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے, بخیر و عافیت ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ. مفتی صاحب جاننا چاہوں گا کہ آج رکن اعظم کی ادائیگی ہے اور وقوف عرفہ کے بارے میں اگر میں بات کروں, مناسک حج میں آتا ہے, ذرا حج کے حوالے سے اور آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. آج کا جو دن ہے جو سعودیہ کے حساب سے 9 ذی الحج کا دن ہے, اور اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. یہ اسلام کہ یہ انتہائی عظیم ایام میں سے ایک دن ہے. یہ ٹھیک ہے. اس دن کے بڑے فضائل احادیث میں, بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ قسم اٹھائی ہے, وشاہد و مشہود, اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر وشاہد و مشہود سے مراد یہ عرفات کا دن ہی مراد ہے. یہاں پر لوگ حاضر ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے, اتنے لوگ اور اتنی بڑی تعداد اور لاکھوں کے حساب سے یہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں, اور تمام امیر و فقیر, غریب اور گدھا, بادشاہ اور جتنے بھی سب وہ ایک ہی لباس میں ننگے سر اپنے رب کے سامنے یہاں سارے حاضر ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا عظیم دن ہے کہ رب العالمین اس دن کو وہ اتنے پروٹوکول دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دن کو آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں, جس طرح اللہ کے شان کے مناسب ہے یہ. اور آسمانی دنیا پر آ کر رب العالمین یہاں اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھیں میرے بندوں کو, یہ میرے بندے آئے ہیں, یہ کیا مانگنے آئے ہیں. یہ تو یہ بڑا عظیم دن ہے, اور اس دن کے بارے میں حج کا یہ رکن اعظم ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ الحج عرفۃ, حج یہ ٹوٹل عرفے کا نام ہے. یہ اچھا, حج عرفہ ہے, یہ اسی لیے رکن اعظم ہے. اگر کوئی شخص عرفات میں وہ وقوف نہ کر سکا یا وقوف انہوں نے نہیں کیا عرفات میں, بھلے آدھے گھنٹے کا کیوں نہ ہو, تو وہ حج قابل قبول نہیں ہے, مکمل نہیں ہے, نامکمل ہے. یہ حج کرنا پڑے گا. تو حج کا دل یہ وقوف عرفہ ہے. جی. اچھا, اس وقت مناظر کیا ہوں گے؟ منی سے عرفہ کی طرف آ رہے ہوں گے, عرفات کی طرف, اور اس وقت خطبہ جو ابھی کچھ ہی دیر میں ہونے والا ہے سعودیہ کے اندر. ذرا میں چاہوں گا اس کی منظر کشی کریں نا. وہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بلائے, اور سب کو آپ جاتے نہیں ہیں, بلاوا آتا ہے, بلائے جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بلائے. آپ کو موقع ملا ہے جانے؟ ابھی تک نہیں ملا. اچھا, نہیں ملا, لیکن آپ کو معاملات تو سارے پتہ ہوں گے کیا کیا کچھ ہوتا ہے. اب آج یہ عرفات کا دن, کل جو 8 ذی الحجہ تھا, اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے. یہ جو کل جو گزرا ہے 8واں ذی الحجہ, یہ یوم الترویہ ہے. یوم الترویہ کو حاجی مکہ مکرمہ سے اپنے احرام باندھ کر نیت کر کے تو وہ منی کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رات وہ منی میں ٹھہرتے ہیں. اگلے دن آج ظہر سے پہلے انہوں نے عرفات پہنچنا ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک, یعنی سورج غروب ہونے تک یہ عرفات پر قیام انہوں نے کرنا ہے, اور پھر مغرب کے بعد انہوں نے واپس مزدلفہ آ جانا ہے. یہ ٹھیک ہے. تو یہ رکن اعظم جو حج کا ہے, یہاں پر حاجی اللہ رب العالمین نے ان کو بلایا. یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. اللہ رب العالمین بلاتے ہیں. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس اخلاص کا, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا منظر ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی کو, اپنے بچے کو, جو کہ یعنی بڑھاپے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں, بڑھاپے کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے,
تو بڑھاپے کی اولاد ہیں، اولاد نہیں ہوئی، پھر اللہ رب العالمین نے اولاد دی. رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم آپ چلے جائیں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیں، اللہ اکبر. لے جائیں وہاں پر ایک اس بنجر اور بیابان اور دشت میں وہاں آپ چھوڑ دیں جہاں نہ پانی نہ بندہ نہ کوئی بندے کی ذات کچھ بھی نہیں موجود، چرند پرند کچھ بھی نہیں وہاں پر. ابراہیم آپ وہاں جائیں، اپنے بچوں کو آپ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیں. آپ یہاں بلال بھائی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس اللہ کے بندے نے، اللہ کے خلیل نے، اللہ کے دوست نے یہ تک نہیں کہا کہ اللہ یہ تو بچہ ہے، بیوی ہیں، یہ دونوں کمزور ہیں، ان کو میں وہاں چھوڑ کے جاؤں کیسے کھائیں گے پیئیں گے، کیا چلے گا پیئیں گے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں کوئی مارکیٹ نہیں ہے، وہاں کوئی بازار نہیں، وہاں کوئی دکان نہیں، وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا، نہیں پوچھا انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور اپنے بچے کو لبیک اللہم لبیک. یہ وہ لبیک کے اثرات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو میں نے آزمایا، آپ میرے ہر امتحان میں پاس ہو گئے، آپ نے ہر امتحان کو اچھے طرح سے پاس کیا ابراہیم. اب میں رب العالمین دیکھتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں. بلایا اللہ رب العالمین نے، قیامت تک یہاں لوگ آتے رہیں گے اور دنیا کا سب سے بڑا آباد شہر ہوگا. یہ ام القریٰ کے قرار دے اللہ تعالیٰ نے، ام القریٰ یعنی یہ تمام بستیوں کی ماں ہے یہ مکہ مکرمہ. حالانکہ وہاں جب ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تھے تو یہ بنجر اور بیابان زمین تھی. قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ میں نے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا ہے. بواد غیر ذی زرع، یہ ایک ایسی وادی ہے اللہ، یہ ایک ایسا صحرا ہے یہ جہاں نہ کوئی آب و گیا ہے، نہ کوئی چارہ، نہ کوئی سبزہ، کچھ بھی نہیں. تو وہاں انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے صرف کس لیے؟ تاکہ وہ اس گھر کو آباد کریں. اللہ اکبر. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز کی پابندی کریں. تو اللہ رب العالمین نے وہاں پھر ان کو حکم دیا کہ وہ گھر بنائے. پھر وہ خانہ کعبہ کی ایک بڑی ہسٹری ہے، وہاں گھر بنا. اللہ رب العالمین نے پھر یہ قبولیت انہیں ایسی دی کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم یہ قیامت تک میں لوگوں کو بلاتا رہوں گا، لوگ یہاں آئیں گے اور آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے اور جو ارکان آپ نے ادا کیے ہیں لوگ وہی ادا کرتے رہیں گے. حج کی اصل روح تو جو ہے وہ ابا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت ہے. یہ میں ذرا چاہوں گا کہ اس واقعے کی بھی منظر کشی کریں. اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے واقعہ سنایا کہ جب ننھے اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں اور جو والدہ محترمہ ہیں سعی کر رہی ہیں، ساتھ چکر لگا رہی ہیں اور وہ پیروں کو جو ایڑیاں ہیں وہ رگڑ رہے ہیں اور پھر پانی نکلتا ہے تو اس کو کہتی ہیں زم 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 زم. یہ ذرا منظر کشی کریں اپنے لفظوں میں. جبرائیل علیہ السلام آئے. اب صاف ظاہر ہے کہ وہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اماں ہاجرہ علیہ السلام اور یہ چھوٹا بچہ یہاں انہوں نے وہ جا کے چھوڑا. یہاں میں ایک اور بات اس سے پہلے میں وہ اس کی طرف آ جاؤں تو وہ اضافہ کر لوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گھر والی اور اپنے بچے کو جب یہاں چھوڑا تو اماں ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یعنی اس اللہ کے بندے میں یہ انہوں نے یہ تک مڑ کر بھی نہیں دیکھا، مڑ کر نہیں دیکھا. یہ اب میں تو احادیث میں سنا رہا ہوں، یہ کوئی مطلب کوئی ایسے کوئی ایموشنل کہانیاں جس طرح ہوتی ہے نا ایسی نہیں ہے، یہ احادیث ہے. یہ پھر پوچھا کہ ابراہیم آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا جب رب کا حکم آیا ہے. یہ تیسری دفعہ بڑی فقیہ خاتون تھی، بڑی سمجھدار تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے یہ؟ اللہ اکبر. اب ابراہیم کا پیچھے مڑ کر دیکھنا بنتا تھا. ابراہیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا جی ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. نعم. جب اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ کی بندی، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم تو اپنی اس معاشرے میں ہم کئی باتیں بنا لیتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، ہم میں اس بات پر عمل نہیں کر سکتا ہوں، دین کی اس پر عمل نہیں کر سکتا ہوں، فلان کام نہیں ہو سکتا ہے، برادری ہے تو رسم و رواج ہے، قوم اور وطن ہے، ملک ہے، زبان ہے، فلان ہے. ہم یعنی کئی رکاوٹ ہم کھڑے کر دیتے ہیں آ کر بیچ میں. اس اللہ کی بندی نے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی کہ نہ کہا کہ یہ کیسا حکم ہے ابراہیم، یہ اللہ کا شاید حکم نہ ہو سکتا ہو، کوئی شاید آپ نہیں سمجھے ہوں گے، یہ نہیں کہا. تو وہ کہنے لگی کہ اذن لا یضیعن اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین پھر ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اللہ. تو وہی اللہ رب العالمین نے ضائع نہیں کیا. بچہ بلبلا رہا ہے،
اب بچہ ہے، پانی ہے، انسانی ضروریات ہیں، تو اب وہ پانی کی تلاش میں کبھی اس پہاڑی پر چڑھ رہی ہے تو کبھی وہاں چڑھ رہی ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھی. دیکھیں اللہ رب العالمین کو ابراہیم اور ابراہیم کی اس فیملی کی ایک ایک ادا اتنی پسند آئی کہ وہ حج کا رکن قرار پایا، وہ حج کے اعمال قرار پائے. اگر یہ حرکات اور سکنات نہ ہو تو حج مکمل ہی نہیں حج نہیں ہے، حج ہے ہی نہیں. یعنی اسلام کا 5واں رکن ہے، اتنا اہم ترین رکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کسی کے پاس استطاعت موجود ہے، زادیرہ موجود ہے، پیسے موجود ہیں، اور وہ اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، مسلمان ہے، حج نہیں کرتا، تو فلا علیہ ان یموت یہودی او نصرانی، جب وہ مرے گا دنیا سے تو وہ یہودی یا نصرانی مرے گا، یہ مسلمان نہیں مرے گا وہ. اب وہ بچہ بلبلا رہا ہے، پانی، خوراک. رب العالمین اذن لا یضیعون اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس چیز کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب، بہترین کارساز، نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل وہاں جا اور اپنا پر مار. تو جبرائیل نے وہاں پر مارا اور زمزم کا پانی، اب وہ زمزم کا پانی نکل آیا. تو اب ایک انسانی فطرت ہے، ماں ہے، ماں کی شفقت ہے، ماں کی رحمت ہے. تو ماں نے کہا کہ یار پانی نکل آیا ہے، یہاں تو پانی ویسے ہوتا نہیں ہے، بنجر زمین ہے، اب بہنا شروع ہو گیا، پانی بہنا شروع ہوا. یہ پانی رک نہ جائے تو انہوں نے وہ پانی کے ارد گرد منڈیر لگانا شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اماں ہاجرہ وہ منڈیر نہ لگاتی تو یہ ایک بہتا ہوا دریا بن جاتا یہ. اچھا، تو وہ انہوں نے منڈیر لگانی شروع کر دی تو وہ زمزم کا پانی وہاں سے نکل آیا. یہ قیمتی پانی اللہ رب العالمین نے بڑا بہترین پانی، اور یہ دنیا کے پانیوں میں سے سب سے اہم ترین اور مبارک ترین پانی یہی ہے، شفاف ترین پانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی آپ جس مقصد کے لیے پئیں گے یہ اس مقصد کے لیے کام کر جائے گا. یہ اچھا، جس بیماری کے لیے پئیں گے. یعنی میرے پاس ایسے واقعات موجود ہیں کہ علماء فرماتے ہیں، یعنی پرانے جو ہمارے اسلاف علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 1 مہینہ حرم میں رہا، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، صرف زمزم کا پانی میں پیتا رہا. اللہ اکبر. لما شرب لہ، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ جس چیز کے لیے پئیں گے لما شرب لہ. تو اللہ رب العالمین نے وہ پانی، ایسا پانی دیا کہ اس پانی پر وہ آ کر پھر قبیلے آباد ہو گئے. پھر جرہم قبیلہ آیا، وہ وہاں آباد ہوا. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر وہاں پہ آبادی کا بندوبست کرنا شروع کر دیا. یہ ایک ہی آدمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پورا شہر بسا دیا. یعنی ابراہیم وہ آدمی ہیں، وہ شخص ہیں کہ جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نے بڑے ایوارڈ دیے ہیں کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. ابراہیم یعنی گنتی میں اگر آپ شمار کریں گے تو وہ ایک ہی شخص ہے، لیکن یہ امۃ قانتا للہ، یہ پوری ایک امت ہے. یہ ایک ابراہیم ایک پوری امت ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بڑے منقبتوں سے اس فیملی کو اتنے سارے آزمائشیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پر پورا اترتے ہیں. وہ جو آخری آزمائش ہے جس میں بیٹا خواب دیکھ رہا ہے، تعبیر باپ نے کرنی ہے، باپ خواب دیکھ رہا ہے، معذرت، اور بیٹے کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے تو اس پر بھی وہ بالکل اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. اور جب کہا ہے کہ ذبح کرنا ہے تو باپ کی محبت ہے، شفقت ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھی ہے کہ نہ سامنا ہو نہ دیکھا جائے. اس کی بھی ذرا منظر کشی کرے نا، جو اصل روح ہے سنت ابراہیمی ہے، قربانی کی جو اصل روح ہے. میں جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی آزمائشوں سے گزارا. بڑی آزمائشیں اللہ کے اس بندے پر آئیں. اگر ہم قرآن اور حدیث کا اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ہمیں پتہ ہی ہے، سنا ہے ہم نے، آپ کو بھی پتہ ہوگا ضرور. تو بڑی آزمائشیں اس اللہ تعالیٰ کے بندے پر آئی ہیں. ایک پورے بادشاہ کے سامنے اللہ رب العالمین نے ان کو کھڑا کیا، پورا ملک. یعنی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ میں اکیلا بندہ ہوں اور پورا ملک اور بادشاہ سمیت وہ میرے مقابلے میں کھڑے ہوں. تو ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. لاچار، بے بس، بے یار و مددگار، نہ کوئی اہل خانہ، نہ کوئی دوست یار، نہ کوئی احباب، نہ کوئی کچھ بھی نہیں. یعنی اپنا جو قریب ترین رشتہ ہے وہ والد کا ہے، وہ بھی سامنے کھڑے، وہ بھی مخالف ہو گئے. والد نے بھی کہا کہ چھوڑ دو مجھے، ابراہیم چلے جاؤ. تو ابراہیم، یہ آزمائش ابراہیم میں کامیاب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے. یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا آپ سمجھے کہ امتحان ہے یہ، کہ اتنے بڑے
دشمن سے مقابلہ کرنا اور وہ مقابلہ ان کے بت توڑ دینا, ان کے الہ توڑ دینا. ان کو غصہ آیا, آگ میں ڈالا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم جب آپ میرے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ آگ جو جس کی صفت یہ جلانے والی ہے, یہ جلاتی ہے آگ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا نار کونی بردن و سلاما, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو نقصان ہو جائے, وہ سلامتی والی ٹھنڈی بن جائے. اللہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. ابراہیم کونی بردن یا نار کونی بردن و سلام, آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی بن جائے. یہاں بھی ابراہیم کامیاب ہو گئے. ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو آپ وہاں چھوڑ دے, بیوی بچے کو, اکلوتا بیٹا, بڑھاپے کا بیٹا, بڑی پیاری ہوتی ہے یہ اولاد. وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو وہاں بھی پاس ہو گئے. اب یہ آپ کی بات آئی, یہ آخری امتحان ہے ابراہیم کا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اب آپ کا بیٹا ہے. آپ یہ تصور کرتے جائے ذرا کہ باپ اب بزرگ بوڑھا ہو چکا ہے. اب باپ کو ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی, بیٹے کی, بیٹا جوان ہے, بیٹا مضبوط ماشاءاللہ جوان بنا ہوا, شکار پہ جا رہا ہے, شکار کر کے آتا ہے. تو اب باپ کو ضرورت ہے کہ یہ بیٹا باپ کا ہاتھ بٹائے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اب آپ کو بڑی ضرورت ہے اپنے اولاد کی, اپنے بچے کی. خواب دکھایا ابراہیم کو کہ ابراہیم نے کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک, اے میرے بچے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اور انبیاء کے خواب وہی ہوتی ہے, وہی ہے, سچ ہوتا ہے. سچ. اب انبیاء کو کوئی اس طرح کے خواب نہیں آتے ہیں جو وسوسے نہیں ہوتے. انبیاء کے خواب بھی وہی, وہ بڑے پاک نفوس ہوتے ہیں. دل تو پریشان ہوا ہوگا, دل تو بے چینی تو ایک باپ اور اکلوتا بیٹا, اور یہ کہ اپنے ہی لخت جگر کو ذبح کروں, اور یہ ذبح کرنا یہ کیسا حکم ہے. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہم ہوتے نا تو ہم اس میں نا کچھ چونکہ چنانچہ کر لیتے ہم کہ یہ مراد نہیں ہوگا اللہ کا مراد یہ ہوگا کہ اپنے بیٹے کو نہ کوئی اللہ کی دین کے لیے وقف کر دو کہیں, یہ ذبح کرنے کا مطلب یہ ہوگا. نہیں بھائی, کھری بات اور دو ٹوک بات. اپنے بچے کو سامنے کہا کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اللہ اکبر. وہ بیٹا بھی کمال تھا, انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ مشکل ہے, یہ ناممکن. میں انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزرے. اللہ اکبر. آپ مجھے بے صبر نہیں پائیں گے, آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے پائیں گے. میں تو آہ بھی نہیں کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے دونوں اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہے. اور وہ لٹھایا, فلما اسلم وتلہ للجبین, لٹھایا, اب وہ ذبح کرنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے, اب آپ کے سارے پیپر پاس ہو گئے. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر کے دکھایا, مینڈا آ گیا اور مینڈا بطور فدیہ آ گیا. جبریل امین لے آئے بطور فدیہ, فدیناہ بذبح عظیم, یعنی وہ بطور انعام اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مینڈا دیا. اللہ. میں یہاں آپ کے توسط سے یہ بھی بیان کرنا چاہوں کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی بھی تو سمجھیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے خواہشات اللہ کے لیے قربان کر دیے تھے. وہ مینڈا تو بطور انعام ابراہیم علیہ السلام کو ملا, تو وہ تو انعام تھا. یہ ہم نے وہ انعام لے لیا, اور جو ابراہیم کے اصلی کرنے والے کام تھے یا جو انہوں نے کیے تھے وہ بھول گئے. ہم اصل روح ہوتی ہے, اصل روح قربانی کی, جو اصل فلسفہ فراموش کیا ہوا ہے, جو اصل فلسفہ حکمت تھی, وہ ہم چھوڑ گئے اور وہ فدیہ ہم لے کے بس بڑے زبردست قربانیاں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آپ کا پیغام تھا. اس کے بعد میں ایک آخری ایک بات اس بارے سے کر دوں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہ ان تمام امتحانات میں پاس ہو گئے, تو اللہ رب العالمین نے پھر ابراہیم کو ایوارڈ دینے شروع کر دیے. اب آتا ہے یہ باری آ جاتی ہے اب ایوارڈ کی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم آپ کے بعد جتنے بھی نبی ہوں گے وہ آپ کی نسل میں ہوں گے. اللہ اکبر. دونوں بیٹوں کی نسل ہے, دونوں اسحاق اور اسماعیل کی نسل میں سے ہوں گے. یہ بہت بڑا امام بنایا. زیادہ تر انبیاء کے والد ابراہیم علیہ السلام, زیادہ تر نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے ابراہیم کی نسل میں سے, ابراہیم کی اولاد ہے یہ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء ہیں مثلا ہود اور صالح علیہ السلام, وہ تو مطلب ابراہیم سے پہلے تھے وہ علیہ السلام. تو اس کے بعد یہ ہے یا انی جاعلک للناس اماما, یہ ایوارڈ تھا ابراہیم کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا. اب پیشوا ہوں گے. اب آپ دیکھیں دنیا میں یہودی بھی ابراہیم
کی پیروکاری کے دعوے دار ہیں، نصرانی بھی بالکل ایسے ہی ہے. اور مسلمان بھی. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر عمل کرنے والے ہیں. ابراہیم کو اللہ نے نوازنا شروع کر دیا. ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. ابراہیم تھے اکیلے شخص لیکن یہ پوری امت ہی ہے. ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ. جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، یہ بیوقوف شخص ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا سفیہ نفسہ. تحفہ کیا دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کی ہی نسل میں آقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی. یہ سب سے بڑا انعام، یہ سب سے خوبصورت کہ تحفہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تو ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو، وہ اس امت کے بلکہ پوری دنیا کے سید الاولین والآخرین بن کر آئے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل کی اولاد میں سے. بے شک بے شک. مفتی صاحب بہت شکر گزار ہوں، اتنی خوبصورتی سے اتنی سحر انگیز گفتگو، اور ایک سحر طاری ہو گیا، ایک حصار بن گیا. اور جو قربانی کی اصل روح ہے اور ساتھ ساتھ حج کی جو اصل روح ہے اس کی آپ نے پوری منظر کشی کرنے کی بھرپور کوشش کی. میں انتہائی مشکور ہوں. اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن مفتی صاحب جو ہے وہ آج آپ کو اسکرین پر NTN کی نظر آئیں گے جب خطبہ ادا کیا جا رہا ہوگا میدان عرفات کے اندر مسجد نمرہ میں. تو اس وقت یہاں پر جو ہے وہ ترجمہ مفتی صدیق الرحمان صاحب یہاں پر وہ فرائض سر انجام دے رہے ہوں گے. اسی کے ساتھ پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. مجھے، میرے خوبصورت سے مہمان کو، اور ان سے پہلے جو مہمان بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی، اور تمام میری ٹیم کو جو اس پورے پروگرام کو مل کر سکسیس کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اور کامنٹس کرتے ہیں، بہت شکریہ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.